السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں ایک ورڈ ہے الفرقان، یہ قرآن مجید کی 25 نمبر سورت کا نام بھی ہے۔ تو اس کے معنی کو مختلف ڈکشنری سے آج دیکھ لیں گے۔ حبیب سلمون کی عربی قاموس عربی انگلیزی میں ہے کہ فرقان ورڈ فرقہ سے ہے، جس کا مطلب ہے جدا کیا، الگ کیا، فرق کیا، تمیز کی، پہچانا۔ ایڈورڈ ولیم لین کی المعجم العربی الانگلیزی میں ہے کہ فرقہ فعل جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حسی اشیاء کے لیے جیسے کہ دیکھی جانے والی چیزیں، اور معنوی اشیاء کے لیے جیسے جو ذہنی سمجھ کی چیزیں ان کے لیے۔ اور الفرقان جو ہے یہ تمام معنوں میں زیادہ شدید ہے۔ اسی طرح المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ والفرقان ورڈ جو ہے یہ الفرق سے زیادہ بلیغ ہے۔ المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ والفرقان ورڈ الفرق سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ الفرقان جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان، خاص طور پر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہی بات التوقیف علی مہمات التعریف از المناوی میں ہے کہ الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تفصیلی علم۔ المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں مزید ہے کہ الفرقان اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، کیونکہ یہ عقائد میں حق اور باطل، اقوال میں سچ اور جھوٹ، اور اعمال میں صالح اور فاسد کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح المحیط فی اللغہ از صاحب نبات میں ہے کہ والفرقان ہر وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کیا۔ مفردات القرآن از الفراہی میں ہے کہ تورات اور قرآن دونوں کو فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں احکام کی تفصیلات موجود ہیں اور یہ حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرتے ہیں اور خود بھی بالکل روشن اور واضح ہیں۔ اسی طرح المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ فرقان، یہی فرقان قرآن مجید، تورات اور انجیل تینوں میں موجود ہے۔ المحکم والمحیط الاعظم از ابن سیدہ میں ہے کہ الفرقان کا مطلب دلیل اور حجت بھی ہے۔ المحکم والمحیط الاعظم از ابن سیدہ میں مزید ہے کہ الفرقان فتح اور نصرت کو بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ الانفال 8 آیت نمبر 41 میں ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر الفرقان کے دن اتارا۔ یہاں پہ یوم الفرقان یوم بدر ہے۔ مفردات القرآن از الفراہی میں ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کیونکہ اس دن حق خوب ظاہر ہو گیا تھا۔ اسی طرح المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ پہلا دن تھا جس میں حق اور باطل، دلیل اور شبہ کے درمیان فیصلہ کن تفریق سامنے آئی تھی۔ المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ سورہ الانفال 8 آیت نمبر 29 سورہ الانفال 8 ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے دلوں میں نور اور توفیق پیدا کر دے گا، جس سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ ورڈ فرقان جو ہے یہ دوسری جگہوں پر مذکور روح اور سکینت کی مانند ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ الفرقان ورڈ فرقہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ہر طرح کے حق و باطل، صحیح و غلط اور صدق و کذب کے درمیان فرق واضح کرنا، اور یہ ورڈ فرقہ سے زیادہ بلیغ اور قوی ہے۔ قرآن مجید، تورات اور انجیل کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عقائد، احکام اور اعمال میں واضح تفصیل بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق قائم کرتے ہیں، حد فاصل قائم کرتے ہیں۔ یوم غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حق جو ہے بالکل واضح طور پر غالب آیا اور ظاہر ہو گیا۔ تو یہ تھے الفرقان کے مطالب مختلف ڈکشنریز سے، مختلف مشہور ڈکشنریز سے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم پہ۔ جزاکم اللہ خیر۔